السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. وسئل البراء رضی اللہ عنہ اکان وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر. رواه البخاری. رب اشرح لي صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم ناظرین، رمضان کا آج 26واں دن ہے. یہ دوپہر کا وقت ہے. 20 منٹ انشاءاللہ بیان ہوگا اور رات میں انشاءاللہ 50 منٹ کا بیان ہوگا. آج جو میں عنوان لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے شمائل محمدی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یعنی جسمانی خد و خال. کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، کس طرح سے آپ گفتگو کرتے تھے، یہ سب باتیں انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے ایک شاعر نے یہ کہا، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجا کہیے، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجا کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. اور یوں بھی کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ان کا حسن و جمال دیکھنا ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا، وہ دم کہ جس کے ذریعے سے مردے باذن اللہ زندہ ہو جایا کرتے تھے، وہ دیکھنا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کی عصا، ان کی لاٹھی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ سب کچھ اگر ایک شخصیت میں دیکھنا ہو تو وہ ساری خوبیاں، سارے کمالات، سارے اوصاف حمیدہ ہمارے نبی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کوئی بھی شخص آپ کی خوبیوں اور آپ کے اوصاف کو بیان کر کے حق ادا نہیں کر سکتا ہے. میں بھی یہ اعتراف کرتا ہوں کہ 20 منٹ جیسے مختصر وقت میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان اور بیان کی لغزش سے محفوظ رکھے. آئیے روایت شروع کرتا ہوں. اکثر روایتیں میں نے صحیح بخاری شریف سے لی ہیں اور 3550 سے کچھ پہلے اور کچھ بعد کی یہ روایتیں ہیں. 3 روایتیں شروع میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سے ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، سب سے زیادہ آپ خوبصورت تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے، سب سے برتر تھے. انسانوں میں اور لوگوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے آپ مالک تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تڑنگے تھے اور نہ بہت ہی پست قد تھے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا. درمیانے قد و قامت کے آپ مالک تھے، نہ بہت لمبے تڑنگے نہ بہت چھوٹے اور پست قد. یہ ایک روایت پوری ہو گئی. دوسری روایت، اس روایت کے اندر نبی کے چہرے کے بارے میں ہے کہ بہت حسین و جمیل تھا، نبی کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا. دوسری روایت سینے کے سلسلے میں ہے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ تھا، مربوعاً کشادہ تھا، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں دوری تھی، یعنی دونوں کندھے ایک دم ملے ہوئے نہیں تھے. یہ عیب ہے، دونوں کندھوں کا مل جانا یہ عیب ہے. دونوں کندھوں کے درمیان میں دوری تھی اور آپ کا سینہ کشادہ تھا. اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار سرخ جوڑے میں دیکھا. سرخ کا مطلب ریڈ کلر، سرخ جوڑے میں دیکھا. اس سے پتا چلا کہ سرخ لباس اگر کہیں سے مشابہت نہ ہو کسی قوم سے تو آپ پہن سکتے ہیں. جیسے آج کل دلہنیں پہنتی ہیں تو ان سے مشابہت کی وجہ سے آپ نہ پہنیں تو بہتر ہے، لیکن نبی نے پہنا. ایک مرتبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا
اس سے زیادہ حسین و جمیل پھر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا۔ اور تیسری روایت بھی براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے، کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول وسلم کے چہرے کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کیا نبی کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ بولے نہیں، نبی کا چہرہ چاند جیسا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تلوار کی تشبیہ لمبائی میں دی جاتی ہے، مگر نبی کا چہرہ پوری طرح سے لمبا نہیں تھا، بلکہ نبی کا چہرہ چاند کی طرح سے تھا، یعنی گول تھا، اور بالکل گول بھی نہیں، قدرے گول یعنی چہرہ نبی کا قدرے گولائی لیے ہوئے تھا اور چاند کی طرح سے تھا۔ چاند سے تشبیہ دے دی تو گولائی میں بھی تشبیہ ہے اور خوبصورتی میں بھی تشبیہ دے دی گئی کہ نبی کا چہرہ چاند جیسا تھا، یعنی چاند جیسا خوبصورت تھا اور تلوار کی طرح سے لمبا نہیں تھا، بلکہ آپ کا چہرہ گول تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گول اور گھنی تھی، داڑھی گول اور گھنی تھی، اور انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، سر اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، اور آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں اور آنکھوں میں ایک سرخ ڈورا تھا۔ آپ کی آنکھیں بھی خوبصورت تھیں، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، یعنی گورے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں اور آنکھوں میں سرخ ڈورا تھا، بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ جب آپ مسکراتے تھے تو اس وقت کا منظر کیا ہوتا تھا؟ آئیے روایت پیش کرتا ہوں، 2 روایتیں پیش کروں گا اس سلسلے میں، کہ نبی جب مسکراتے تھے تو آپ کا چہرہ کیسے کھلتا تھا، کیسے چمکتا اور دمکتا تھا، کیسے چہرہ آپ کا تابناک ہوتا تھا۔ عبداللہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جنگ میں شرکت نہیں کر پائے تھے، اور اس کا انہیں بہت ملال ہوا تھا اور سزا بھی دی گئی تھی، بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کعب بن مالک بیان کرتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں، جب وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور جب ان کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور وہ بولے، نبی کو سلام کرتے ہوئے انہوں نے کہا، نبی کو سلام پیش کیا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کا چہرہ یبرق وجہہ، نبی کا چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، روشن ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہی کیفیت ہوا کرتی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، فرحت، شادمانی، مسرت اور خوشی کے موقع پر نبی کا چہرہ چاند کی طرح سے چمکتا تھا، دمکتا تھا۔ خوشی کے وقت ایسا ہی ہوتا تھا۔ دوسری روایت اس طرح سے عروہ روایت کرتے ہیں اپنی خالہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ کا چہرہ کھل رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، تابناک ہو رہا تھا۔ بولے کہ عائشہ مدلجی نے کیا بات کہی ہے معلوم ہے؟ بولے کہ ان دونوں کے پیر آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ ابن زید، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ باپ ہیں زید، تو زید گورے تھے، اسامہ کالے تھے، تو بعض منافقین ان کے نسب میں شبہ کرتے تھے، نسب میں شبہ کرتے تھے، ڈاؤٹ پیدا کرتے تھے، چونکہ باپ گورا ہے اور بیٹا کالا ہے۔ نبی کی بات کو لوگ سننا نہیں چاہتے تھے منافقین۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسامہ اور ان کے باپ زید ایک ہی چادر میں سوئے ہوئے تھے اور دونوں کے پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ عرب کا ایک ماہر زبردست قیافہ شناس مدلجی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دونوں کے پاؤں دیکھے تو کہا کہ یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، آپس میں یہ ملے جلے ہیں۔ نبی کو بڑی خوشی ملی، چونکہ نبی یہی بات کہہ رہے تھے لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جب آئے تو آپ کا چہرہ خوشی کے مارے تلملا رہا تھا۔ اور عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
दाढ़ी बच्चे में, यानी दाढ़ी का जो बच्चा होता है जो होंठ के नीचे आता है, जेरे लब जिसको, यहां छोटा, तो उसमें कुछ बाल सफेद हो गए थे, कुछ बाल सफेद हो गए थे। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा नबी के चेहरे से मिलता था। हसन की शबाहत नबी की शबाहत थी। उक़बा इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद में नमाज पढ़ी। असर की नमाज पढ़ करके जब मस्जिद से बाहर आकर के जाने लगे तो उन्होंने देखा कि हजरत हसन इब्न अली, हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे हैं और बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। जब सिद्दीक अकबर वहां से गुजरे, हजरत हसन को उठा करके अपने कंधे पे रखा और बोले कि मेरे बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम्हारी शबाहत नबी से मिलती जुलती है, तुम नबी के मुशाबे हो, अली के मुशाबे नहीं। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं मुस्कुरा रहे थे। पता ये चला कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा, यानी नवासे का चेहरा नाना से मिलता जुलता था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिस तरह से नबी से मोहब्बत थी, नवासे से भी आप मोहब्बत करते थे। इसी वजह से बोले कि मेरे बाप तुम पर कुर्बान जाएं, और उनको अपने कंधे पे बैठा लिया। तीसरी बात ये मालूम हुई कि उन शिया और रवाफिज की तरदीद होती है जो अबू बकर और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बीच में दुश्मनी और नफरत की बात करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं मुस्कुरा रहे थे। और आगे चलिए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों और मोढ़ों के बीच में मोहरे नबूवत थी, नबूवत की एक निशानी थी। हदीस पाक इस तरह से है, साइद बिन यजीद बयान करते हैं कि मेरी खाला मुझे लेकर के नबी की खिदमत में गई और बोली कि मेरा भांजा बीमार है, मेरा भांजा बीमार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर अपना हाथ शफकत से फेरा, बरकत की दुआ मांगी, और नबी ने जब वजू किया तो उसी वजू का पानी भी उनको पीने के लिए दे दिया। फिर उसके बाद साइद बिन यजीद बयान करते हैं कि मैं नबी के पीछे खड़ा हो गया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों, कंधों के बीच में मोहरे नबूवत देखी, नबूवत की निशानी देखी। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि विलादत के वक्त ये अलामत नहीं थी, बल्कि शक्के सद्र के बाद फरिश्ते ने ये अलामत, ये निशानी वहां कर दी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होते थे तब आपका चेहरा कैसा होता था? हदीसों में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात से नाराज होते, गुस्सा होते, तो ऐसा लगता कि अनार के दाने को आपके दोनों रुखसारों में निचोड़ दिया गया है। क्योंकि आप गोरे थे, खूबसूरत थे, तो जब आप नाराज होते, गुस्सा होते, तो वो गुस्सा पूरी तरह से नुमाया हो जाता, जाहिर हो जाता, और सहाबा किराम आपके चेहरे को देख करके भांप लिया करते थे। आप जब गुस्सा होते थे तो यह हालत होती थी और आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी। कब? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमाते, तकरीर करते, बयान करते, खतीबों के लिए, मुकर्रिरीन और वाइजीन के लिए। इसमें बड़ा जबरदस्त सबक है कि उनके बयान करने का अंदाज, उस्लूब और मेथड कैसा होना चाहिए। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कौम से खिताब करते, इहमर्रत ऐनाहु, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाती, आपकी आवाज ऊंची और बुलंद हो जाती, आपका चेहरा गजबनाक हो जाता। ऐसा लगता गोया कि आप दुश्मन से अपनी कौम को डरा रहे हों कि लोगों होशियार हो जाओ, दुश्मन की कौम तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है। आज लोग मीठी मीठी आवाज में तकरीर करते हैं, राग रागनी वाली तकरीर करते हैं, और हमारे भाइयों को वही तकरीरें रास भी आती हैं, वही बयान अच्छा लगता है जिसमें राग रागनी हो, मीठी मीठी, सुरीली सुरीली, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी आवाज हो। और नबी का अंदाज खिताबत क्या था? आवाज आपकी गरजदार हो जाती थी, घन गरज के साथ आप खिताब करते थे। आला सौतहू, आपकी आवाज बुलंद हो जाती थी। ये नबी का अंदाज था। नबी की हथेली कैसी थी?
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کے ہاتھ کو چھوا، آپ کی ہتھیلی کو، تو میں نے پایا کہ دیباج اور ریشم باریک یا موٹا، ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک نبی کی ہتھیلی، نرم و نازک ہتھیلی، ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہتھیلی نبی کی ہتھیلی ہے، اور میں نے نبی کی خوشبو اور نبی کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر میں نے کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، باحیا تھے۔ آج بے شرمی اور بے حیائی کو لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اور اسی انسان کو بڑا ہائی فائی سمجھتے ہیں جو بالکل ایک نمبر کا بے شرم ہو، بے حیا ہو اور ڈھٹائی میں ماہر ہو، ڈھٹائی میں ماہر ہو، بے حیا ہو اور بے شرم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے، حیادار تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے بہت دور چلے جاتے تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے آپ قضاء حاجت فرماتے تھے۔ میدان جب جاتے تھے تو ایسا ہی کرتے تھے۔ اس کے اندر ان بے شرموں کے لیے بڑا سبق ہے جو کھڑے کھڑے یہاں وہاں گزرگاہوں کے پاس میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ آپ نبی کے شمائل، نبی کے حلیہ مبارک اور اخلاق فاضلہ کے بارے میں مسلسل بیانات سنتے ہیں۔ آؤ کچھ اپنے اندر بھی چنگاری پیدا کرو اور کچھ شوق اور ولولہ اپنے اندر بھی پیدا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمارے لیے آپ رول ماڈل ہیں۔ دنیا کے انسانوں کو چھوڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور ان کی پیروی کرو۔ جسمانی اوصاف کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی ہتھیلی کیسی تھی، آپ کا سینہ بڑا کشادہ تھا، آپ کی پڈلیاں باریک تھیں، آپ جب غصہ ہوتے تھے تو آپ کی آواز میں گھن گرج پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ اور محترم ناظرین، اوصاف بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے اور کافی علم چاہیے۔ میرے پاس میں اتنا علم نہیں ہے، اس لیے، اور وقت بھی ذرا مختصر ہی رہتا ہے، تھوڑا سا میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے شمائل میں کا ہی ایک حصہ ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کی خوبیاں اور اچھائیاں، دو تین باتیں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تو معوذتین آپ پڑھا کرتے تھے اور اپنے اوپر دم کرتے، اور آپ اپنی بیوی بچوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں معوذتین بھی یاد نہیں۔ نبی جب بیمار ہوتے تھے تو آپ کی سنت کیا تھی؟ آپ دم کرتے تھے معوذتین، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے، اور صرف دم نہیں بلکہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو اپنے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ جائز ہے۔ البتہ مجھے وہ روایت نہیں ملی ہے، میں اپنی کم علمی کا اظہار کرتا ہوں، کہ جس میں یہ کہیں بات ہو کہ بھئی فرض نمازوں کے بعد جو لوگ اپنے ہر فرض نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر فرض نماز کے بعد دم کرتے ہیں، تو مجھے یہ بات اب تک نہیں ملی ہے۔ شاید آپ کو اگر ملے ہمارے ناظرین اور ہمارے بھائیوں میں سے تو مجھے یہ بات بتائیں۔ البتہ سونے سے پہلے اور جب آپ بیمار ہوتے تھے اور ازواج مطہرات جب بیمار پڑتی تھیں، اللہ کے نبی دم کرتے تھے اور ان کے اوپر، اپنی بیوی بچوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، دوسروں کے اوپر نہیں۔ دم کرنے والوں کے لیے بھی سبق ہے، عام اجنبی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے اوپر ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ جب آپ کو کھانا اچھا لگتا تھا آپ تناول فرما لیتے تھے، اگر پسند نہیں ہوتا تھا ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اکلہ، اچھا لگتا تھا کھا لیتے تھے، کبھی کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے۔ نبی کی سنت کی بات کرتے ہو اور تم بیویوں کے اوپر حملے کرتے ہو، افطاری اور سحری کے کھانوں میں کیڑے نکالتے ہو، یہ تو اللہ والوں کا شیوا کبھی رہا ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں کا شیوا یہ کبھی نہیں رہا۔ یہ دنیا دار انسانوں کی حالت ہے
کہ لقمہ در لقمہ ہر لقمے میں وہ عیب نکالتے ہیں اور کبھی کھانے کی تعریف نہیں کرتے ہیں. میرے یہاں اگر یہ کھانا بنتا تو ایسے ہوتا, میرے گھر میں یہ بریانی ایسے بنتی ہے, میں یہ چائے نہیں پیتا ہوں, میں وہ چائے پیتا ہوں, میں یہ نہیں کھاتا ہوں, میں وہ کھاتا ہوں. جو مہمان نے کھانا پیش کر دیا, میزبان نے مہمان کے لیے جو کھانا پیش کر دیا, اسے کھا لینا چاہیے. اور آگے چلتے ہیں ایک اور آخری پوائنٹ بیان کرتے ہوئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے اور مسواک اپنے سرہانے رکھے رہتے تھے. جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی آپ رات میں بھی اٹھ کر کے مسواک کرتے تھے. آج لوگ مسواک نہیں کرتے ہیں, گٹکھا ہے, بیڑی ہے, پان مسالہ ہے, کھینی ہے, نہ معلوم کون کون سی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کا منہ بدبودار ہو جاتا ہے. اور وہی بدبودار منہ لے کر کے, آج کل تو مسجدیں بند ہے, لاک ڈاؤن ہے, لیکن عام دنوں کی بات کر رہا ہوں, وہی بدبودار منہ لے کر کے مسجدوں میں آتے ہیں. جب پیاز اور لہسن کھا کر کے آنا مسجد میں منع ہے تو بیڑی اور سگریٹ مار کر کے آنا کہاں سے جائز ہے؟ جب وہاں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور تمہارے سگریٹ کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی, یقیناً ہوتی ہے, بیویوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے ہر وقت مسواک کرنا چاہیے. ایک کرسچن مدینہ میں اپنی کلینک کھولی, 6 مہینے میں کوئی مریض مدینہ کے اندر نہیں آیا, پریشان ہو گیا کہ بھائی میں ڈینٹل اسپیشلسٹ ہوں, دانت کا ڈاکٹر ہوں, کوئی آ ہی نہیں رہا ہے کوئی مریض. لوگوں نے کہا یہ مدینہ ہے, یہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, یہ اہل مدینہ ہے. وہ اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر کے چلا آیا, اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر کے چلا آیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور آج یہ میرے دل کا درد اور میری تڑپ ہے, طرز زندگی بدلو, انقلاب لاؤ. طرز زندگی بدلو, انقلاب لاؤ. نبی کی سنت کو جتنے لوگ, میرے بھائی اور بہنیں, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, میری اس بات کو نوٹ کریں, اچھی طرح سے نوٹ کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے پہر میں, عشاء کے فوراً بعد پہلے پہر میں سو جاتے تھے اور آخری پہر میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, ذکر و اذکار میں آپ مشغول رہا کرتے تھے. آج ہم نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کر دیا ہے, دیر رات سوتے ہیں اور کوئی اچھا کام بھی نہیں کرتے ہیں. وہ بہت بڑا شیطان جو گھروں میں سونی کے نام سے ہے, بہت بھاری ٹی وی لگا کے رکھا ہے عشاء کے بعد, اور بیوی اور بچے سب سیریل فلمیں دیکھتے ہیں, نیوز سنتے ہیں, اور نہ معلوم گانے اور کون کون سی چیزیں وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ آدھی رات ہو جاتی ہے. اس کے بعد نماز فجر چھوٹ جاتی ہے, بیوی بھی سوتی ہے, شوہر بھی سوتا ہے, بچے بھی مردے کی طرح سے پڑے رہتے ہیں. اسلامی زندگی ہم نہیں گزار رہے ہیں. عشاء کے بعد جلدی سو جاتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور دنیا میں بھی اس کے نقصانات ثابت ہو رہے ہیں. فجر کے بعد نہ تلاوت ہوتی ہے, نہ نماز, نہ کچھ, یہاں تک کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کا ناشتہ بھی ڈھنگ سے تیار نہیں ہو پاتا ہے, ان کی تیاری بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے برکت کی دعا مانگی, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. برکت کب اترتی ہے؟ صبح کے وقت میں, اور صبح کے وقت میں ہم ٹانگ پسارے پڑے رہتے ہیں, سوتے ہیں, اور پوری زندگی کا یہی معمول ہے. ایک مرتبہ ایک غیر مسلم عورت اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی, وہ بچہ اس کا 10 بجے تک سویا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے, اٹھ کم وقت کہیں کا, تو بھی مسلمانوں کی طرح سے 10 بجے تک سوتا ہے. تو یہ دیر رات سونا اور فجر کے بعد پڑے رہنا, یہ کہاں کی سنت ہے, کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت پر اگر تمہارے اندر جذبہ ہے, شوق ہے, ولولہ ہے, آؤ خالی ایک حدیث کو لے کر کے جاؤ. اس بیان سے ایک پوائنٹ اگر لے لو تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو جائے گا, تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. عشاء کے بعد سو جاؤ, فجر میں انشاءاللہ اٹھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. لوگ خواہ مخواہ دیر رات تک جاگتے رہتے ہیں, غیر ضروری طور پر جاگتے رہتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت زیادہ ہیں, اور یہ وقت میرا بہت ہی مختصر ہے, صرف 20 منٹ کا. 2-3 باتیں میں نے نبی کی سنت سے متعلق رکھی ہیں, اور شروع کی گفتگو ہم نے نبی کے اوصاف, نبی کے فضائل اور جسمانی خد و خال, حلیہ مبارکہ کے بارے میں نے گفتگو کی ہے. اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, نہ اس کا حق میں نے ادا کیا ہے پوری طرح سے, نہ اس کا, بس ایک میں نے اشارہ کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا پیکر تھے,
کسی آنکھ نے نبی سے بہتر چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں، اور کسی ماں نے نبی سے حسین بچہ کسی بھی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ ساری خوبیاں ہمارے نبی کے اندر جمع ہو گئی تھیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کامل اور مکمل تھے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کا مقام اور مرتبہ ہے، اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، بار الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، عادات کو اور آپ کی خوبیوں کو، اوصاف اور کمالات کو اپنی زندگی میں بھی اتارنے کی، نبی سے محبت کرنے کی، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی، ازواج مطہرات سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور انہی اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔